الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ دوستان گرامی، اس محفل میں ایک مسئلے کی وضاحت کرنا مقصود ہے۔ کسی ابو جہل کے بیٹے نے امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ کے فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 646 اور مسئلہ نمبر 273 کی یہ عبارت پیش کی: عبارت کے الفاظ یہ ہیں، ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے امام اہل سنت فرماتے ہیں حجام کا کام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی طرف نسبت کرنا تو اس شخص کا افتراء ہے۔ آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو کپڑا بننا سکھایا گیا، داؤد علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے لوہا نرم کیا گیا کہ وہ اس سے زرہیں بناتے۔ یہ بیان اگر اس نے محل توہین میں کیا تو کافر مرتد ہے، اور اگر کسی محل صحیح میں نیت صحیح کے ساتھ کیا تو حرج نہیں، اور اگر نہ کوئی نیت فاسدہ تھی نہ صحیحہ، ویسے ہی بے معنی حکایات کے طور پر بیان کیا تو بے ادب ہے اور قابل تعظیم۔ یہ عبارت بیان کرنے کے بعد اس نے اپنا خبیثانہ اور جاہلانہ جو اس کو اپنے بڑوں کی وراثت سے ملا ہے استدلال کیا، استنباط کیا، اور یہ کہا کہ ناچیز کے متعلق میرا ایک کلپ بھی سنایا کہ یہ محل توہین میں حضرت آدم علیہ السلام کا اس نے ذکر کیا ہے تو مرتد ہو گیا، یعنی ارتداد کا فتویٰ مجھ پہ لگا دیا۔ مجھے ان کے ارتداد کے فتوے لگانے سے کوئی سروکار نہیں اور نہ ہی کوئی پریشانی ہے۔ وہ ایسا جماعت ملعونین کا مبارک گروہ ہے کہ جو امام اعظم سے لے کر تمام صوفیاء حتیٰ کہ تاجدار گولڑا تک کو وہ کافر کہہ چکے ہیں۔ اب جو اتنے بڑوں کو کافر کہہ چکے ہیں خنزیر، اور کہتے ہیں کہ خطا اجتہادی کہنے والا، انبیاء کی طرف نسبت کرنے والا کافر، اور ہم نے دکھایا ان سب نے کی ہوئی ہے، تو انہوں نے کہا ہم کسی امام کو نہیں مانتے۔ تو ایسے لوگوں کے سامنے پھر ہماری کیا حیثیت ہے؟ تو یوں سمجھیے وہ ایک ہلکے کتے ہیں جن کے گلے سے پٹا نکلا ہوا ہے، نہ صحیح دیکھتے ہیں نہ غیر دیکھتے ہیں۔ تو ہمیں ان لوگوں کے اس فتوے سے کوئی سروکار نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ ہمارا مقصد لوگوں کے ذہن کو صاف کرنا ہے، اور یہ جو عبارت ہے امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ کی، اس کے اندر جو ابہام اور اجمال ہے اس کو دور کر کے اس کی وضاحت کرنا مقصود ہے۔ اور انشاءاللہ الرحمن جب ہماری یہ وضاحت دنیا علم کے اندر قدم رکھے گی تو علم کے ساتھ مس رکھنے والے تمام لوگوں کو یہ حقیقت کھل جائے گی کہ الحمدللہ امام اہل سنت کے کلام سمجھنے کا ہم نے حق ادا کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے دوستو، امام اہل سنت ہی کا ابتداً حوالہ دیتا ہوں تاکہ اس حوالے کو پیش کر کے فتویٰ کا استنباط کرنے والے خنزیر ابو جہل کی نسل جو ہے
اس کا علمی مقام اور علمی حیثیت آپ کے سامنے آ جائے۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں فقہ کی جو کتابیں درسیات میں مروج ہیں وہ بھی ان کے دور میں، یہ بھی ذہن میں رکھیں۔ اب تو تنظیم کا دور ہے نا، اب تو تنظیم المدارس کا دور ہے، اس وقت امام اہل سنت کا دور تھا۔ تو فرماتے ہیں اس وقت جو ہمارے دور میں فقہ کی کتابیں مروج ہیں، ان کتابوں کے پڑھنے سے تو آدمی فقہ کی دہلیز میں بھی داخل نہیں ہوتا۔ دہلیز آپ جانتے ہیں جو گھر حویلی کا دروازہ ہوتا ہے باہر کا، اس کے آگے جو ڈیوڑھی بناتے ہیں، ڈیوڑھی 1.5 دیوار، ڈیوڑھی 1.5 دیوار، جو 1.5 دیوار بناتے ہیں تاکہ سامنے دروازے کے کھڑا ہونے والا شخص وہ سامنے نظر نہ ڈال سکے گھر پر، حرم میں جس مقصد کے لیے 1.5 دیوار بنائی جاتی ہے اس کو ڈیوڑی کہتے ہیں پنجابی میں، اور فارسی والے اور اردو والے دہلیز کہتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو یہ کتابیں ہیں مروجہ، ان کو پڑھنے والے شخص جو ہیں وہ تو دہلیز میں بھی داخل نہیں ہوتے فقہ کی، اور ان خبیثوں نے خالی قدوری بھی مکمل نہیں کی۔ جو یہ فتویٰ بنا رہا ہے نا مرتبان کی نسل کا، تو ان خبیثوں نے جو ہے وہ قدوری بھی مکمل نہیں کی۔ تو جن کا یہ حال ہو ان خبیثوں کا ہے جی، تو یہ لوگ امام اہل سنت اور کسی امام کی کتابیں پڑھ کر تو سوائے غلط بیانی کے اور کیا کر سکتے ہیں؟ ان کے متعلق تو کہنا پڑے گا کہ یہ فقہ کے راستے پر بھی نہیں چلے، آگے ڈیوڑی تک پہنچنا تو دور کی بات ہے۔ اب جو راستے پر بھی نہیں چلے، میں ان استاد شاگردوں سے یہ پوچھتا ہوں محل توہین اور توہین کا فرق بتا دو۔ بات تو ہو رہی ہے صرف لوہا داؤد علیہ السلام نے، سائل سوال کرتا ہے اگر کوئی یوں کہے کہ آدم علیہ السلام نے کپڑا بنایا، داؤد علیہ السلام نے آہن گروں لوہاروں کا کام کیا ہے، اور فلاں پیغمبر نے حجام کا کام کیا، تو اس میں کیا بے عزتی نبیوں کی ہے یا نہیں ہے؟ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اگر محل توہین میں ایسی بات کہتا ہے تو پھر مرتد ہے، اگر محل توہین میں نہیں محل صحیح میں کہتا ہے تو پھر کوئی حرج نہیں، اور اگر کوئی نیت فاسد نہ صحیح کسی طرح کی نہ ہو تو پھر فرمایا بے ادبی ہے۔ ایسے اگر جھوٹی روایتیں بیان کرتا ہے وہ بھی جھوٹی روایت ہے، صحیح نہیں۔ پہلے اب یہ میرے دوستو سب سے پہلے تو یہاں پر اس بات کی وضاحت کریں گے کہ انبیاء علیہ السلام کا ذکر شریف جو ہے محل توہین میں، جو اعلیٰ حضرت فرما رہے محل توہین میں، اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا اگر توہین کی بات چھڑی ہوئی ہے کسی کی، یعنی کیا مطلب کہ مسئلہ ہی ایسا چھڑا ہوا ہے کہ کسی کی توہین کی بات ہے، تو اس وقت مطلقاً اگر انبیاء کا ذکر جو ہے، جس طرح کہ اعلیٰ حضرت کا کلام مجمل اور مبہم اس خنزیر نے پڑھا ہے اور آگے پیش کر دیا، اور استنباط بھی اپنی طرف سے کر دیا، اور کتے نے یہ بھی نہیں سوچا کہ یہ میرا قیاس ہے، اور یہ قیاس جو ہے نا ایک نظیر کو دوسری نظیر پر قیاس کرنا، ایک شبیہ کو دوسری شبیہ پر قیاس کرنا، یہ 4 صدی سے علماء کرام نے لکھا ہے، ختم ہو چکا ہے، اور وہ تو 4 صدی سے ختم کر رہے ہیں، اور یہ 15ویں صدی کا ٹٹی کا کیڑا جو ہے چمونا، وہ بیچارہ مجتہد بن کر اور پڑھ بھی رہا ہے اور ٹر بھی کر رہا ہے، اور آگے جو بیٹھے ہوئے ہیں بدھو کے بچے وہ پتہ نہیں کیا کوئی شور مچا رہے ہیں جی۔ اب میرے بھائی بات کو سمجھو، علماء کرام نے فرمایا کہ ہمارا کلام جو ہے کسی مقام پر مجمل ہوتا ہے، کسی مقام پر مفصل ہوتا ہے، کسی مقام پر مبہم ہوتا ہے تو کسی مقام پر جو ہے واضح اس کی وضاحت ہوتی ہے۔ تو سب کلام کو پڑھ کر ہمیشہ پھر اس سے کوئی حکم ثابت کیا جاتا ہے، ایک مقام سے پڑھ کر فتویٰ دینا علماء نے فرمایا ناجائز ہے۔ اسی وجہ سے مفتی وہی ہو سکتا ہے جس کو پورے فقہ پر عبور ہے۔
جس خنزیر کو فقہ پر عبور نہیں ہے اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ وہ شریعت میں سوائے تباہی لانے کے اور کچھ نہیں کرے. یہ بات کس نے لکھی؟ ایضاح الدلالات کے اندر امام عبد الغنی نابلسی نے شروع میں لکھی، علامہ ابن نجیم مصری سے لکھی، بیش بہا علامہ شامی نے، بیش بہا کتابوں میں یہ بات موجود ہے، اور اعلیٰ حضرت کے فتاوے میں کئی جگہ پر موجود ہے کہ کسی مطلق کلام کو دیکھ کر ایک مقام پر اس سے کوئی فتویٰ نہیں دے سکتا. اب میرے بھائیوں، میں سب سے پہلے یہ جو کہا ہے محل توہین میں کیا تو کافر مرتد ہے، یعنی انبیاء علیہ السلام کا وہ ذکر کہ داؤد علیہ السلام نے لوہا نرم کیا اور لوہارا کام کیا، باب آدم نے کپڑے بننے کا کام کیا، یہ محل توہین میں اگر بات کہتا ہے تو مرتد ہو جائے گا. اعلیٰ حضرت جو یہ لکھ رہے ہیں تو اس کا پہلے مطلب تو سمجھیں. کیا یہ اسی طرح اس اطلاق پر محمول ہے؟ اگر محمول ہے اسی طرح اس کا معنی جس طرح وہ خنزیر ابو جہل کی نسل سے سمجھ کر بیٹھا ہوا ہے تو پھر اب سمجھے فساد کیا لازم آئے گا. فساد کیا لازم آئے گا؟ میں ائمہ کرام بتاؤں گا. ائمہ کرام جنہوں نے ایسے ہی محل میں انبیاء علیہ السلام کا ذکر کیا، محل توہین میں کیا، لیکن وہ کافر نہیں. یہ وجہ یہ بتائیں گے، میں تو خود بتاؤں گا اس میں، لیکن ان خنزیروں کا حق بنتا ہے میری بات سننے سے پہلے، میں آخر میں بیان کروں گا نا، تو یہ میری بات پہلے آخر میں سننے سے پہلے بند کر دیں. آخر میں سننے سے پہلے یہ سارے ائمہ کرام کی طرف سے توجیہ پیش کریں، جواب دیں، تاکہ پتہ چل جائے یہ خنزیر کے بچے کچھ جانتے ہیں. اور اگر میری سنیں گے جب تو پھر ان کے ہاتھ میں چھنکنا رہ جائے گا اور کچھ نہیں رہے گا، اور یہ خود لعنتی ترین بن جائیں گے، ان پر توبہ فرض ہو جائے گی. اب میرے بھائیو، سب سے پہلے میں اتنے بڑے امام کا نام لیتا ہوں جو مجتہد مطلق تھے بڑے دور کے. کون تھے؟ جیسے امام اعظم ابو حنیفہ امام شافعی کا مذہب ہے، اسی طرح ان کا بھی مذہب چلتا تھا، اور مرتبان شاہ کے مدرسے میں یہ تفسیر موجود پڑی ہے. یہ تفسیر طبری ہے، امام محمد بن جریر طبری رحمہ اللہ ان کی. یہ میں ترتیب کے ساتھ انشاءاللہ العزیز بتاتا چلا جاؤں گا. دوستو، سب سے پہلے یہ مسئلہ ہے، بات سمجھنا، عام لوگوں کی زبان پر بھی آتا ہے. بندہ پلنہار ہے، کیا کہتے ہیں؟ مسلمانوں کی زبان زد عوام و خواص. بندہ پلنہار ہے، بابا آدم پل کے کہتے ہیں کہ نہیں؟ اب یہی مثال دیکھیں کتنے اماموں کے پاس چل رہی ہے. سب سے پہلے تو حضرت عبداللہ ابن عباس صحابی رسول نے کہا. کس نے؟ یہ تفسیر ابن جریر طبری، تقریباً صحیح سند، بخاری کی ویسے سند بنتی ہے. یہ اس پر فرماتے ہیں انما سمی الانسان لانہ عہد الیہ فنسیا. انسان کو انسان اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ان کے ساتھ عہد کیا گیا، اللہ کا معاہدہ کیا گیا، اللہ نے اس کے ساتھ عہد کیا، اس نے اللہ کے ساتھ عہد کیا. فنسیا، پھر بھول گیا. اب اللہ کے ساتھ کس نے عہد کیا تھا؟ حضرت. اسی وجہ سے یہ آیا ہی، یہ فنسیا ولم نجد لہ عزما، اس آیت کی تفسیر میں آیا، حضرت عبداللہ ابن عباس کا قول آیا. اب ایمان سے بتانا، صحابی رسول، حبر الامہ،
اہل بیت رسول، عباسیوں کے خاندان کے بڑے ہیں رسول، اہل جن پر حرام ہے زکوٰۃ لینا، یہ وہ اہل بیت ہیں۔ اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی، تو ہیں کس درجے کے جید صحابی ہیں۔ انہوں نے فرمایا حضرت آدم علیہ السلام بھول گئے، پہلا معاہدہ کیتا تے پہلا بھلن ہار وہی بنے، تو اتوں انسان نسیان تو بنے، انسان نسیان تو بنیا تے بھلن ہار بندہ بن گیا۔ میں پوچھتا ہوں ان ڈھگوسلوں سے، بتاؤ یہ بھول چوک بھلن ہار، ہر بندہ بھلن ہار تے پھر اپنی مثال بھی دے تے انسان نو تھڈو جڑا بھلن انسان آکھیا گیا ہے وہ پہلی بھول تو ہی آکھیا گیا ہے۔ یہ مقام محل توہین ہے یا محل عزت ہے؟ اگر محل توہین ہے، محل عزت ہے، احترام ہے، تو پھر سارا دن اپنے استاد سے کہتے رہو آپ بھلن ہار ہیں۔ میں دیکھتا ہوں آپ کو آگ لگتی ہے یا نہیں لگتی؟ پیر سے کہتے رہو پیر بھی بھولا، ہمارا تو پیر بھی بھولتا رہتا ہے، اور ہمارا یہ سارے ہی بھلن ہار بیٹھے ہیں، ٹولہ ہی بھلن ہار آندا ہے۔ کہہ دو، میری بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ اب میرے بھائی اس کے بعد عجیب بات سنو، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان عالی شان یہ، اور پہلے میں اور کسی بیان میں سنا چکا ہوں۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ ولم نجد لہ عزما کے تحت فرماتے ہیں، ولم نجد لہ عزم قلب علی الصبر علی الوفاء للہ بعہدہ ولا علی حفظ ما عہد الیہ۔ اس کے ساتھ یہ عجیب ترین بات، اللہ اکبر و کبیرہ، یہ وہی ہیں امام ابن جریر طبری تفسیر طبری، اس کے اندر فرماتے ہیں محمد بن اسحاق، جن کو امام اہل سنت نے جگہ جگہ ثقہ محدث لکھا، ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے اپنی کتابوں میں روایتیں نقل کر کے اور استدلال کرتے ہیں۔ محمد بن اسحاق نے فرمایا، کہا جی وَإِنَّمَا أَمْرُ ابن آدم، انما امر ابن آدم فیما بینہ وبین عدو اللہ کامرہ فیما بینہ وبین آدم، کہ آدم کے بیٹے کا حال اور ابلیس کا بالکل ایسے ہے، کامرہ ہی ایسے ہے، تشبیہ دی جا رہی، ایسے ہے جیسا آدم اور ابلیس کا تھا، جس طرح آدم اور ابلیس کا حال تھا، مسئلہ تھا، اسی طرح کا مسئلہ ہے اولاد آدم اور ابلیس کا۔ اب ایمان سے بتانا اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ اکبر و کبیرہ، اس کا کیا مطلب ہے کہ دنیا میں اولاد آدم کافر بھی ہیں، مومن بھی ہیں، گناہ گار ہیں، فاسق ہیں، تو سب کا معاملہ ابلیس کے ساتھ ایسے ہے جیسے باب آدم کا معاملہ تھا ابلیس کے ساتھ۔ یہاں تشبیہ جو دی جا رہی ہے تو کس معنی میں دی جا رہی ہے؟ نیکیوں کے اندر۔ میری بات نہیں سمجھے؟ اولاد باب آدم علیہ السلام میں تو گناہ نہیں تھا، وہاں پر تو ہے خطا اجتہادی یا تعویل ہے، کچھ ہے، اور ادھر تو گناہ کفر تک ہیں۔ پھر معاملہ کیسے جو ہے وہ ملایا جا رہا ہے اور مشابہ کیسے کیا جا رہا ہے، تشبیہ کیسے دی جا رہی ہے؟ تو یہ محل توہین میں ہوا ذکر حضرت آدم کا یا محل تعظیم میں ہو رہا ہے؟ تو اب محمد بن اسحاق، حضرت عبداللہ ابن عباس بھی ان کے فتوے میں کافر ہو گئے، اور محمد بن اسحاق محدث بھی کافر ہو گئے، اور یہ محمد بن جریر طبری جو ہیں یہ نقل کر رہے ہیں، یہ بھی کافر ہو گئے۔
اب میرے بھائیوں، ان کے بعد داتا علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون؟ ان کے شیخ امام ابو القاسم قشیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اپنی تفسیر میں اور پھر ان سے نقل فرمایا، یہ قرطبی نے، امام قرطبی نے اپنی تفسیر الجامع لاحکام القرآن میں، یہ دیکھیں محمد بن جریر طبری کی عبارت یہاں سے نقل کر رہا ہوں، یہ اور مقام کی ہے، اور امام قشیری کی بھی یہاں سے نقل کر رہا ہوں، انہوں نے اپنی تفسیر میں یہ عبارت لی ہے۔ فرماتے ہیں والمراد تسلیۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے طاعت بنی آدم الشیطان امر قدیم، اے ان قد هؤلاء العہد فإن آدم ایضا عہدنا الیہ فناسیا، حکاہ القشیری وکذالک الطبری، اے وَإِن يعرض یا محمد هؤلاء الکافر عن آیاتی ویخالف رسلی ویطیع ابلیس فقد من فعل ذلك ابوہم آدم۔ کیا مانا کہ یہ جو آیت ہے نا فناسیہ ولم نجد لہ عزما، اس آیت کے تحت لکھتے ہیں کہ امام ابو القاسم قشیری داتا علی حجویری کے مرشد اور امام طبری دونوں حضرات نے اس کی یہ تفسیر کی کہ نبی علیہ السلام کو تسلی دی جا رہی ہے اس میں کہ آدم کے بیٹوں کا شیطان کی فرما برداری کرنا یہ امر قدیم ہے، پرانی بات ہے، نئی نہیں، یعنی اگر یہ کافر لوگ عہد توڑ دیتے ہیں تو بے شک آدم نے بھی، تو ہم نے اس کو عہد کیا تھا تو وہ بھول گئے۔ آگے پھر تفسیر کرتے ہیں کہ اگر اے محمد یہ کافر لوگ اعراض کر جاتے ہیں میری آیتوں سے اور مخالفت کرتے ہیں میرے رسولوں کی اور اطاعت کرتے ہیں ابلیس کی، تو یہ پرانی بات ہے، ان کے باپ آدم نے بھی ایسا کیا۔ یہ دیکھو کس درجے کی تشبیہ ہے، اور کیا کیا پہلے ذکر کیا جا رہا ہے۔ یہ محل توہین ہے یا تعظیم ہے؟ مقام توہین ہے یا تعظیم ہے؟ توہین کا مقام ہے نا، تو کیا امام ابو القاسم قشیری کو کافر کہیں گے؟ یہ تو حرامی کہہ دیں گے، ہم تو نہیں کہہ سکتے داتا علی حجویری کے مرشد کو۔ بات نہیں سمجھے؟ اور کیا امام ابن جریر طبری کو بھی کافر کہہ دیں گے؟ اس کے باوجود کہ امام ابن عطیہ نے فرمایا وَهَذَا التَّأْوِيلُ ضَعِيفٌ، یہ معنی کرنا اس آیت کا جس طرح کہ امام ابو القاسم قشیری اور طبری نے کیا، یہ ضعیف ہے۔ وَذَلِكَ كَوْنُ آدم مثال للکفار الجاحدین باللہ لیس بشیء، آدم علیہ السلام کا مثال ہونا منکرین کافروں کی، فرمائیے تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ کوئی چیز نہیں، غلط ہے۔ آدم نے تعویل کے ساتھ معصیت کی، تعویل کے ساتھ معصیت کی، جس طرح ہم نے کہا ہوا ہے۔ ففی ھذا غدادۃ علیہ، اس میں تنقیص ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اندازہ لگائیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں لیکن نہ ابن جریر طبری کو کافر کہہ رہے ہیں، نہ ابو القاسم قشیری کو کافر کہہ رہے ہیں، ضعیف کہہ رہے ہیں، تعویل کو سب کچھ کہہ رہے ہیں، حضور کی تنقیص اور غدادت کا بھی لفظ بول رہے ہیں، اس کے باوجود وہ کافر نہیں کہہ رہے، لیکن یہ ایک بھڑوے ہیں جن کی زبان سے کوئی دیر نہیں لگی کافر کہنے کے اندر۔ علم والے اور ابو جہل کا یہی فرق ہوتا ہے۔ اب میرے بھائیوں، اس کے بعد یہ دیکھیں امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پڑھی ہوئی تفسیر اور پسندیدہ تفسیر، لوگ خنزیروں نے اعلیٰ حضرت کا حوالہ دیا اور میں اعلیٰ حضرت کے گھر سے نکال رہا ہوں۔ اب ان خنزیروں سے پوچھوں گا ابو جہل کی نسل، اس کا جواب دینا ہے تم نے، قرضہ ہے تمہارے اوپر، میرا جواب آخر میں ہوگا، تم نے سننا نہیں، اپنی طرف سے دینا ہے۔ یہ دیکھو اس تفسیر کا نام ہے تفسیر حقانی، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے فتح رضوی میں موجود ہے۔ آپ سے پوچھا گیا حضور کون سی تفسیر باعتماد ہے، آپ نے فرمایا تفسیر حقانی۔ کیا یہ باعتماد تفسیر ہے؟
دیکھ رہے ہو، پڑھیے تو باعتماد فرما رہے ہیں، بغیر پڑھنے کو تو باعتماد اعلیٰ حضرت جیسا محتاط شخص ہوئے جن کے پاس سید گیا مرتبان شاہ جیسا اور کہتا ہے حضور سید ہوں، تقریر کرتا ہوں، اور لوگ شک کی نظر سے دیکھتے ہیں. کتنا اس وقت ہے، آج تو اندھے ہو گئے ہر سید پر. اس وقت مسلمان اتنے پکے تھے اپنے دین مان کے، تو سید بھی تھا تو کہتے تھے شک کرتے ہیں مجھ پر کہ وہابی وغیرہ کوئی غیر مذہب نہ ہو، تو ہم اس وجہ سے شوق سے ذوق سے آتے نہیں ہیں تقریر میں. آپ مہربانی کیجئے تو مجھے ایک سند بنا دیں میرے سنی ہونے کی. آپ نے فرمایا شاہ صاحب وہ لفظ استعمال فرمایا رد فتن دائرہ چاہیے. جتنے فتنے عقیدوں کے ادھر ادھر گھوم رہے ہیں، نیچریت وہابیت ہر طرح کے، ان سب سے بیزاری اور ان کا رد آپ صراحتاً مجھے لکھ کر دیں، میرا کسی سے تعلق نہیں، تو پھر سند بنا کے دے سکتا ہوں. خالی سید کہنے پر فتوی سند نہیں بن سکتی. ان دلوں سے میں پوچھتا ہوں کہ دلیوں کس امام کی بات کرتے ہو بغیرت؟ لوگوں کو اندھا رکھنا چاہتے ہو سید کا نام لے کر. یہ ہے امام اہل سنت، جو سیدوں کا بھی امام ہے، سب کا امام ہے. وہ فرماتے ہیں جب تک ہر فتنے سے بیزاری نہیں دکھاؤ گے اور صراحتاً ذکر نہیں کرو گے، جی صراحتاً میرے آگے اظہار نہیں کرو گے بیزاری کا، میں سند نہیں بنا سکتا. تو اتنا بڑا بندہ جو ہے، جو محمود آلوسی بغدادی کی تفسیر روح المعانی کو پڑھیں تو پڑھ کر کیا فرمائے؟ پڑھ کر کیا فرمائیں؟ یہ کون ہے محمود آلوسی؟ یہ کیا ہے روح المعانی؟ لگتا ہے نئے زمانے کی ہوا کھائے ہوئے ہے. آپ کے مکاتیب پڑھ کر دیکھو. جو شخص روح المعانی پر اعتماد نہیں کرتا وہ حقانی پر کیسے کر رہا ہے؟ اب حقانی کی عبارت دکھاتا ہوں اور ان جو ہے ابو جہل کے لونڈوں سے اس کا جواب کا طالب ہوں. جی ان کا باپ مل کر، چاچے بابے سارے مل کر بیٹھ جائیں اور سر جوڑیں. 36 سال ساری زندگی سر جوڑتے رہے اور حرامی اس کا جواب دے. یہ لفظ دیکھو، فرماتے ہیں اس کے بعد خدا تعالیٰ نے حضرت آدم کی سرگزشت بیان کرتا ہے. اس کے بعد خدا تعالیٰ حضرت آدم کی سرگزشت بیان کرتا ہے تاکہ ناظرین کو عبرت ہو. لفظ سنتے جائیں. باب آدم کا قصہ اللہ بیان کرتا ہے یہاں پر، آدم علیہ السلام کا وہ ابلیس کے ساتھ والا قصہ تو بیان کرتا ہے تاکہ ناظرین کو عبرت ہو، ناظرین کو، دیکھنے والوں کو عبرت ہو کہ ہم یہ کام نہ کریں جو ہمارے باپ سے ہوا ہے، ہم یہ کام نہ کریں جو ہمارے باپ سے ہوا ہے، اور خدا کی کسی نعمت پر مغرور ہو کر نافرمانی نہ کریں. کسی نعمت پر مغرور ہو کر، تو اس سے آپ جو تعریف جو معنی نکلتا ہے کہ باب آدم اللہ کی نعمت پر مغرور ہو کر معاذ اللہ ایسا کام کر گئے. اور اگر بشریت سے کچھ خطا ہو جائے تو اپنے باپ آدم کی طرح اس پر ہمیشہ تعصف اور ندامت اور توبہ و استغفار کیا کریں تاکہ وہ غفور الرحیم اپنی صفت مغفرت کو ظاہر کرے. اب ایمان سے بتانا میرے بھائیو، یہ محل توہین ہے، یہ محل عزت اور احترام ہے، تکریم ہے؟ یہ کون سا باب آدم علیہ السلام کی مثال کن کے لیے دی جا رہی ہے؟ گناہ گاروں کے لیے. ہم پتہ نہیں کیا کیا گناہ کرتے ہیں، جن گناہوں کا تعلق باب آدم سے محال ہے وہ ہم گناہ کرتے ہیں. اور پھر یہ فرما رہے ہیں کہ یہاں پر قصہ ہی اس لیے رکھا گیا ہے تاکہ لوگوں کو یہ عبرت حاصل ہو اور پھر سبق ملے کہ جناب اگر ایسے ہم سے خطاب بشریت تقاضے کے مطابق اگر ایسی گناہ ہو جاتے ہیں تو اپنے باب آدم کا جو حال ہے وہ معلوم کریں اور اس پر نظر کر کے ہم توبہ مغفرت معافی مانگیں. اب ان خنزیروں سے میں پوچھتا ہوں، اتنے بڑے گناہ گاروں اور کافروں کا ذکر اس محل میں کر کے اور پھر کہنا کہ باب آدم کا واقعہ ان کے لیے سبق ہے، اس سے سبق سیکھیں اور عبرت سیکھیں وغیرہ، یہ الفاظ میں پوچھتا ہوں خنزیروں بتاؤ محل توہین میں ہیں یا محل تعظیم میں ہیں؟ تو اعلیٰ حضرت نے اب کیا کیا؟
اگر تمہارے بیان اور تمہارے نظریہ اور تم نے اعلیٰ حضرت کا کلام کا مطلب لیا ہے، خنزیروں اس پر جاتے ہیں، تو پھر تو خود اعلیٰ حضرت بھی مرتد ہو گئے، حقانی والا پہلے ہوا، اعلیٰ حضرت ثانی مرتبے پر ہو گئے، بات ختم ہو گئی۔ بات نہیں سمجھے؟ اگلی بات سنو، یہ تفسیر صحابی مال کی ہے۔ کون؟ یہ ان خنزیروں کے پاس، یہ بڑی بااعتماد تفسیر ہے، ان خنزیروں کے پاس بھی پڑی ہوگی، ابو جہل کی نسل کے پاس۔ سمجھ نہیں آ رہی کیا ہے اس میں؟ اللہ اکبر و کبیرہ۔ باب آدم کا قصہ 7 مقام پر آیا، عبارت پڑھتا ہوں۔ قررت قصۃ ابلیس فی 7 مواضع فی البقرہ والاعراف والحجر والاسراء والکہف وطہ وصاد تسلیۃ لہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کو تسلی دیتے ہوئے، وعبرۃ لبنی آدم، اولاد آدم کے لیے عبرت بنایا گیا ہے اس واقعے کو۔ عبرت میں خنزیر سے پوچھتا ہوں، ذرا بتاؤ یہ کیا لفظ ہے؟ فلا یغتر العابد ولا یقنط العاصی، عبادت گزار مغرور نہ ہو، گناہگار مایوس نہ ہو۔ یہ کن کو پہلے کہا جا رہا، کہاں سے یہ نتیجہ نکال کر پھر حکم نکال کر ادھر اولاد آدم میں ثابت کیا جا رہا ہے؟ میں ان خنزیروں سے پوچھتا ہوں، یہ عاصی عابد، گناہگار عابد، گناہگار عابد، پہلے تو کافر اور گناہگاروں کے ذکر تھے، ان دلوں سے میں پوچھتا ہوں، خنزیر کے بچوں سے پوچھتا ہوں، بتاؤ خنزیروں یہ کیا ہے؟ اب یہ سارے امام کافر ہیں، مرتد ہیں، اعلیٰ حضرت مرتد ہیں، کتوں وہ خنزیروں، اس سے تو کتے خسی کر لیتے، اچھا تھا نہ پڑھتے، اس سے کوئی تنخواہ تمہیں مل جاتی، یا ہو سکتا ہے تمہیں ثواب مل جاتا کتے خسی کرنے۔ تاکہ آگے تمہارے جیسی نسل پیدا نہ ہو۔ الاعلام بفوائد عمدۃ الاحکام، امام ابن الملقن کی، یہ بھی حافظ ابن حجر عسقلانی کے شیخ ہیں، 804 میں ان کی وفات ہے، بخاری کے شارح ہیں۔ انہوں نے بھی فرمایا اذا تقرر ذلك جوز السهو عليهم عامة العلماء والنظار، وهذا الحديث دال عليه، وهو مصرح به في حديث ابن مسعود بأنه عليه الصلاة والسلام ينسى كما تنسون، وهو ظاهر القرآن، ومن الفاظ العلماء النسيان ليس ببدع في الإنسان، وأول الناس أول الناس۔ اب یہاں پر فرماتے ہیں علماء کے الفاظ ہیں کہ بھولنا انسان کے اندر کوئی عجیب شے نہیں ہے، پہلا شخص، پہلا انسان، پہلا بھولنے والا ہے۔ اب بتائیں، امام ابن ملقن نے الفاظ علماء سے فرمایا، اس کا مطلب ہے تمام علماء یہ لفظ بولتے چلے آئے ہیں، اول الناس اول الناس، پہلا بھولنے والا شخص پہلا انسان ہے۔ کون ہے وہ؟ حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ تو بتائیں محل توہین میں ذکر ہو رہا ہے یا محل تعظیم میں؟ پھر آخری حوالہ میں یہ پیش کرتا ہوں، المجموع المغیث فی غریبی القرآن والحدیث، امام حافظ ابو موسیٰ محمد بن ابی بکر بن ابی عیسیٰ مدینی اصفہانی، جو امام ابو موسیٰ مدینی کے نام سے مشہور ہیں، 581 کے اندر آپ کی وفات ہے۔ اور نہایہ غریب الحدیث جو ہے اس کے اندر جو سین کی رمز ہے، سین کا حرف، وہ انہی کے نام کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ یہ اتنا بڑا محدث اور امام گزرا ہے۔ یہ فرماتے ہیں نسیت وعدہ کا، یہ وہ آیت پہلے پڑھی، وقیل اشتقاقہ من النسیان بدلیل انہ یصغرون نسیانا، وروی عن سعید بن جبیر انہ قال انما سمی الانسان انسانا لانہ ناسی، یعنی قولہ تعالی وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ۔ قال الشاعر نسیت وعدک والنسیان مغتفر فاغفر فاول ناس اول الناس۔ یہ شاعر کا شعر وہ پیش کیا، انسان باب آدم علیہ السلام پہلے بھولنے والے شخص ہیں، تو شاعر کا شعر ہے میں نے تیرا وعدہ بھلا دیا، بھول گیا تیرا وعدہ میں، نسیان جو ہے وہ قابل معافی ہوتا ہے، بس بخش دے، پہلا شخص پہلا بھولنے والا،
پہلا بھولنے والا پہلا شخص ہے، پہلا انسان ہے۔ تو اب ایمان سے بتانا کیا یہ سب اتنا بڑے ائمہ کرام علماء، وہ ان کو اپنے ایمان کی کوئی فکر نہیں تھی؟ محل توہین میں انبیاء علیہ السلام باب آدم کا ذکر کر رہے ہیں، کیا ان کو پتہ نہیں تھا کہ ہماری بھول اور باب آدم کی بھول میں زمین آسمان کا فرق ہے؟ ہماری بھول کا سبب اور ہے، ان کے بھولنے کا سبب اور ہے۔ ہاں جی، اسی طرح کاملین لوگ ہیں، ان کے بھولنے کے اسباب اور ہوتے ہیں۔ ہاں جی، بھولنا جو ہے نفس فعل بھولنا، یہ جو ہے اس کے اندر اتفاق ہو سکتا ہے، لیکن اسباب میں اتفاق نہیں ہے۔ ان کے بھولنے کا سبب اور ہے، ہمارا غفلت آ گیا، سہ چیزیں آ گئی۔ ہاں جی، ان کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی طرف جان بوجھ کر دھیان اس نے کر دیا کسی طرف، یا اور کئی اسباب ایسے جن کا بیان کرنے کا وقت نہیں ہے اس وقت، ورنہ میں ان کو تفصیل سے بیان کرتا۔ تو بھائی ان خبیثوں کے نزدیک تو یہ سارے کافر ہو گئے۔ تو اعلیٰ حضرت کا فتویٰ یا کسی امام کا فتویٰ، ایسا اس کا معنی مطلب لینا کہ نہ خود اعلیٰ حضرت بچے نہ کوئی امام بچے، یہ کسی ابو جہل کی نسل کا کام ہو سکتا ہے۔ صاحب علم بندہ ایسی غلطی کبھی نہیں کرے گا، وہ ہمیشہ ہر کلام کا ایسا معنی کرے گا جس سے خود بھی بچے، امام بھی بچے، مسلمان بھی بچے۔ اور سنیے، یہ تفسیر روح المعانی ہے، یہ سید ہے۔ اللہ اکبر، یہاں پر الفاظ دیکھیں کیا ہیں۔ یہ جناب جی ہے وفی الجملۃ الاسمیۃ ما یقوی رجاء المذنبین ویجبر کسر قلوب الخاطئین۔ اللہ پاک فرما رہا ہے نا، فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم، جملہ اسمیہ اور پھر تاکیدات۔ فرماتے ہیں جملہ اسمیہ یہاں پر اس کے اندر وہ راز ہے جو گناہ گاروں کی امید کو مضبوط کرتا ہے اور خطا کاروں کے دلوں کی ٹوٹ کو پورا کرتا ہے، یعنی ان کے انجبار کر دیتا ہے اس کا، یعنی انہوں دے دلوں دی شکستگی دور کر دیتا ہے۔ ہن سوال یہ حضرت آدم دے قصے وچ یہ سبق ہونا کہ گناہ گاراں نوں امید دیتی جا رہی ہے، یہ محل تعظیم میں ذکر ہے یا محل توہین میں؟ گناہ گار دے لفظ ہے کھڑے مذنبین کے، خاطئین کے، کہ دل نہ توڑیا جے، خاطئینو مذنبینو گناہگارو دل نہ توڑیا جے۔ تواڈے ابے کول انج ہویا سی، انہاں معافی توبہ کیتی تے اللہ پاک نے کس مقام تے انہاں نو مشرف فرمایا، تساں بھی کرو گے، اللہ پاک تانوں بھی بلندیاں دے دے گا۔ سبحان اللہ۔ سمجھ نہیں آ رہی؟ آگے ہو کر ذرا بیٹھیں گے تو پھر ٹھیک رہیں گے۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ اچھا بولو بولو، کیا کہا میں نے؟ میرے بھائیوں، یہ کیا ہے تفسیر روح المعانی؟ یہ الفاظ گنتے جانا کن کن کتابوں میں آ رہے ہیں اور کون کون سے لفظ آ رہے ہیں۔ یہ مذنبین کے لفظ ہیں، ادھر ایسے ہیں مذنبین اور خاطئین، ایسے ہے۔ یہ خطا پر حکم لگا رہے ہیں کفر کے، لاکھ لعنت ہے ابو جہل کی طرح۔ یہ تفسیر روح البیان ہے، سب سے بڑا صوفی مفسر قرآن کا شمار ہوتا ہے نا؟ امام عبد الغنی غنی نابلسی کے شاگرد ہیں یہ جی۔ آپ فرماتے ہیں فَإِذَا كَانَ حَالُ مَنِ اقْتَرَفَ خَطِيَّةً دون صغیرۃ هذا فكيف حال من انغمس في بحر العصيان والتوبة بمنزلة الصابون فكما ان الصابون يزيل الاوساخ الظاهرة فكذا التوبة تزيل الاوساخ الباطنة۔ العبد اذا رجع عن السيئة واصلح عمله اصلح الله شأنه واعاد عليه نعمته الفائتة۔ فرماتے ہیں کہ جب یہ حال اس شخص کا ہے جس نے صغیرہ گناہ نہیں کیا، خطا کی، باب آدم کی بات کر رہے ہیں، کیا کیا؟ من اقترف خطیۃ دون صغیرۃ، خطا کی ہے صغیرہ سے بھی کم، صغیرہ سے بھی کم، صغیرہ کا غیر ہے وہ۔ ہذا ان کا جب یہ حال ہے کہ رو رو کر ایسے کر رہے ہیں، تو فکیف حال من انغمس فی بحر العصیان، جو عصیان اور گناہوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے لوگ ہیں، تو ان کا کیا حق بنتا ہے؟
وہ کیوں نہ توبہ معافی کریں؟ تو ایمان سے بتانا گناہگاروں کا حال، اور وہ بھی سمندر میں ڈوبے، گناہوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئوں کا حال باب آدم کے ساتھ ملایا جا رہا ہے، اور ساتھ کہا جا رہا ہے جب وہ یہ کر رہے ہیں تو تم کیوں توبہ معافی ترلے کی طرف نہیں آتے؟ تو بتاؤ یہ محل تعظیم ہے یا محل توہین ہے؟ جواب وہ خنزیر دیں گے۔ لیجئے میرے بھائی، یہ تفسیر روح المعانی ایک اور مقام پر لم نجد لہ عزما کے تحت فرماتے ہیں تسمیم رأی و ثبات قدم فی الامور، لم نجد لہ عزما، ہم نے عزم نہ پایا، یعنی رائے کی پختگی اور امور کے اندر ثابت قدمی یہ نہ پائی ان کے اندر۔ یہ لم نجد لہ عزما کے اندر جو صحیح فیصلہ کن قول انہوں نے پیش کیا وہ یہی ہے، آگے جو بھی پیش کرتے ہیں اس کو ضعیف قرار دے رہے ہیں۔ اب میرے بھائیو اور سنیے گا، یہ تفسیر ہے مدارک، تفسیر ناصافی، کون سی؟ مدارک التنزیل، اس پر حاشیہ الکلیل شیخ محمد عبد الحق بن شاہ ہندی حنفی کا سمجھنی حاشیہ ہے۔ خود تفسیر مدارک آپ کو پتہ امام نصفی کون بندے ہیں؟ یہ وہ ہیں جو امام نصفی آپ کو پتہ ہے یہ صاحب ہدایہ کے بھی شیخ ہیں، ایسے ہے نا تفسیر نصفی والے۔ تفسیر نصفی دو ہیں، ایک ابو عبداللہ نصفی ہے، ایک ابو حفص نصفی ہے۔ ابو حفص کے اوپر پڑھی ہے، اس میں بھی یہی بات ہے، اور اس کے اندر بھی دونوں نصفیوں کے اندر یہ بات ہے۔ یہ امام صاحب ہدایہ کے استاد اور شیخ ہیں، اور عقائد نصفیہ، شرح عقائد جس کی شرح ہے اس کے یہ مصنف بول رہے ہیں۔ یہ کیا فرماتے ہیں؟ وَفِيهِ مَوْعِظَةٌ لِذُرِّيَّتِهِمَا حَيْثُ عَرَفُوا كَيْفِيَّةَ السَّبِيلِ إِلَى التَّنَصُّلِ مِنَ الذُّنُوبِ۔ فرمایا یہ جو قصہ ہے حضرت آدم علیہ السلام کا، اور پھر ربنا ظلمنا انفسنا، یہ سارا جو آیا ہوا ہے، فرمایا اس کے اندر نصیحت ہے حضرت آدم تے اما حوا کے اولاد کے لیے، نصیحت ہے۔ نصیحت ہے کیوں؟ کہ ان کو پتہ چل گیا کہ گناہوں سے ہٹنے اور دور ہونے کا کیا طریقہ ہے، گناہوں سے دور ہونے کا، گناہوں سے دور ہونے کا، گناہوں سے دور ہونے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے اس قرآن کے اندر۔ قرآن کے اندر کن اولاد آدم کو، اب حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر گناہ گاروں کے ساتھ جو ہو رہا ہے محل توہین میں ہے یا محل تعظیم میں ہے؟ یہ خنزیر ابو جہل کی نسل جواب دیں گے۔ قیامت برپا کر دوں، ان خنزیر کو بچوں کو پتہ نہیں تھا، وہ حرامیوں آج تک دنیا نے چھیڑا تو ان کا کیا اشر ہوا، تو لونڈے تمہارا کیا اشر ہوگا؟ بغیر تمہارے جیسا اشق الناس کوئی نہیں ہوگا، اشق الناس تمہارے جیسا حرام زادہ کوئی نہیں ہوگا۔ کہ جو اساتین تھے اس ملک کے وہ تو ہمارے آگے ہتھیار ڈال کر یہی کہتے رہے آپ علماء کو ساتھ لے کر چلیں، بے شک آپ اور ہر کوئی کہتا ہے یار بات سن کی تاکہ ان کے آگے کچھ بولتا غیر مذہب للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، جب تک سورج چاند رہے گا۔ اب میرے بھائیوں یہ دیکھو، یہ قاموس کتاب ہے، القاموس المحیط، بڑی قاموس، امام مجد الدین فیروز آبادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دنیا کائنات کے اندر لغت کی مسلم کتاب ہے، اور سب اس کے تابع دار ہیں، سب نے اس کے حوالے دینے ہوتے ہیں، کیا فقہا اور کیا غیر فقہا، حجت ہے سب کے نزدیک۔ پھر اس پر تاج العروس امام سید مرتضیٰ زبیدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شرح حسنی حسینی سید، آپ کیا فرماتے ہیں؟ وہی بات، پہلا بھولنے والا پہلا شخص ہے، پہلا بھولنے والا پہلا شخص ہے، اول الناس اول الناس ہے۔ بلکہ ان حرام زادوں سے میں پوچھتا ہوں تمہارے تو مدرسوں میں داخل ہے مفید الطالبین، مفید الطالبین کا پہلا جملہ جب شروع ہوتا ہے باب پہلے کا تو اول الناس اول الناس ہے، لوگوں کا پہلا شخص سب سے پہلا بھولنے والا ہے، کیا؟ لوگوں کا پہلا شخص سب سے پہلے، یعنی حضرت آدم سب سے پہلے بھولنے والے ہیں۔ مفید الطالبین کا پہلا جملہ ہے۔ کیوں پڑھتے پڑھاتے ہو؟ کفر پڑھاتے ہو، گستاخی پڑھاتے ہو، کتے، شرم نہیں آتی؟ سارے تیرے پیچھے چلو، تو خیر اگا ہے، پڑھا نہیں ہے، تو جتنے باقی ہیں پچھلے ان سے تو پوچھو نا، مدثر سے پوچھو، ان سے پوچھو،
یہ سہیوال والوں سے ادھر ادھر یہ مفید الطالبین کب تک چلتی رہی؟ اور سنو اب یہ کیا لکھ رہے ہیں امام مجد الدین فیروز آبادی، اور پھر یہ تاج العروس والے کیا لکھتے ہیں؟ اللہ اکبر، وَإِنَّ أَوَّلَ نَاسٍ، سب سے پہلا بولنے والا۔ آگے امام وہ عبارت تھی اِنَّ أَوَّلَ نَاسٍ مجد الدین فیروز آبادی کی، قاموس کی۔ تاج العروس والے کیا کہتے ہیں؟ اے اول من اتصف بالنسیان والغفلت عما کان ہوا، اللہ اکبر، بھول اور غفلت، یہ دو لفظ ہیں، بھول اور غفلت۔ کتے خنزیر ابو جہل کی نسل ان پر فتح لگا۔ کتے شرم نہیں آتی خنزیروں تمہیں؟ اپنی جہالت کو سامنے رکھ کر اس کے شیشے کے اندر تمام بزرگوں کو دیکھتے ہو تو ایسے ہی نظر آئیں گے کتے حرامی۔ تم سارا دن تم بڑے اپنے مشائخ کو لے کر موت کے کنویں پر بیٹھو، وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ بے شک، مسند علم پر نہ لعنت خود لو نہ لو دوسروں کو لعنتی بناؤ۔ یہ دیکھو تو صحیح، اول ناس اول من اتصف بالنسیان والغفلت عما کان ہوا، اول الناس، پہلا وہ شخص ہے خلقہ اللہ تعالی، جس کو اللہ نے پیدا کیا، وہ سیدنا آدم علیہ السلام۔ یہ سات تصریح، اللہ اکبر، وہ کون ہے؟ حضرت آدم۔ ایمان سے بتانا یہ محل توہین ہے، یہ محل تعظیم ہے؟ اللہ اکبر، بولتے نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اب ان پر اور قیامت ڈھانے لگا ہوں۔ یہ وہ کتاب ہے جو اصول حدیث کا مقدمہ ہے، اور سارے دیوبندی وہابی سنی سب اس پر اعتماد کرتے پڑھتے پڑھاتے ہیں۔ یہ امام محدث ابن الصلاح کی ہے، اس پر یہ شرح ہے، مقدمہ ابن الصلاح، شرح ہے التقید والاضاء حافظ عراقی کی، جو شیخ ہیں حافظ ابن حجر عسقلانی کے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے انہی کا خلاصہ نکال کر آپ نے نخبۃ الفکر بنائی، نزہۃ النظر بنائی، اسی کا خلاصہ ہے۔ دنیا کائنات کے علوم حدیث کا، اصول حدیث کا دار و مدار یہ کتاب ہے۔ اب یہ دیکھیں وہی بات بعین ہی النوع الخامس والعشرون، کیا لکھا ہوا ہے؟ فإن الانسان معرض للانسان، نسیان ہے۔ اللہ اکبر، انسان بھول کی منڈی ہے۔ فإن الانسان معرض للنسیان ہے، انسان اپنی نوعی حیثیت سے منڈی ہے، بھول کی منڈی ہے، معرض للنسیان ہے، پیش ہونے کی جگہ، عارض ہونے کی جگہ، لاحق ہونے کی جگہ ہے۔ وَأَوَّلُ نَاسٍ اول الناس، وہی فقرہ، وہی جملہ مقام توہین میں ہے یا مقام تعظیم میں ہے؟ مقام توہین میں تو یہ بھی سارے کافر ایسے۔ اچھا اب میرے بھائیوں، یہ جو ہے نا ہاں بہت اچھے، سبز کی طرف بھی آتا ہوں، لیکن یہ دیکھ لیجئے، یہ تفسیر مظہری ہے، ٹھیک ہے؟ یزید کے مسئلے پر اس کو بہت استعمال کرتے ہیں، اس تفسیر کے اندر بھی ذرا دیکھ لیں۔ او فعلہ بسبب خطأ فی اجتہادہ، حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر خیر ہو رہا ہے، اور فرماتے ہیں یا انہوں نے یہ اس وجہ سے کیا جو کیا، اپنے اجتہاد کے اندر خطا کر بیٹھے۔ کیا کر بیٹھے؟ خطا۔ تو یہ بھی یہ محل توہین میں ہے یا محل تعظیم میں ہے؟ محل توہین میں، یہ بھی کافر۔ اب گھر کی ذرا بات لیں، یہ خنزیر ہم کو چھوڑ کر جس طرف گئے نا، ذرا اس کی بات لیں۔ ہائے 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 ہائے، اب کیا بنے گا؟ لیلا تیرے مجنو تیرے لیلا کو ہاتھ ڈالا جا رہا ہے، اب کیا بنے گا؟ مجنو تیری لیلا اجڑ گئی، اجڑ گئی ہے تھوڑے دنوں تو۔ مجنو تیری لیلا کا کیا بنے گا؟ اب ذرا دیکھنا ان کی لیلا کا کیا بنتا ہے۔ یہ جتنا یہ پارٹی ہے لبیک والی، لبیک پاکستان والی پارٹی ہے نا، جب ان پر اعتراض کیا گیا ہماری طرف سے کہ یا رسول اللہ کیوں کٹوایا، کیوں کٹوایا، تو انہوں نے فوراً مثال دی
रसूल अकरम ने नहीं काटवाया था। अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर। अब मैं पूछता हूँ, रसूल सैयदुल अंबिया की मिसाल है और या रसूल अल्लाह कट, मैं इनसे पूछता हूँ या रसूल अल्लाह काटना कटवाना तौहीन महल तौहीन है या मकाम ताज़ीम है? अल्लाह अब अकबर। मकाम तौहीन में सैयदुल अंबिया की मिसाल दी, अब ये फतवा आला हजरत का तुम्हारे टब्बर पर क्या लगेगा? अल्लाह अकबर। अगर हरामजादे हलाली हो तो लगाना आप, वरना अबू जहल की नस्ल तो पहले ही हो, अब कुछ और भी बाप बन जाएंगे। ठीक है मेरे भाइयों, अब मेरे खंजीरों पर एक और पहाड़ गिराता हूँ। इनको पता नहीं था हम किसको छेड़ो, कुत्ते के बच्चे, तुम्हें तो पता था सारा। तुमने क्या समझा, चिश्ती बुढ़ा हो गया है बेगैरत? वैसे बुढ़ा हो गया हूँ, इल्म बुढ़ा नहीं हुआ, अल्लाह अकबर। बेशक। वैसे बुढ़ा हो गया हूँ। हाँ, और बुजुर्ग फरमाते हैं जब बंदा बुढ़ा होता है इल्म जवान होता है। अल्लाह अकबर। बेगैरत आप तो मेरा इल्म जवान है, तुम छेड़ कर किधर जाओगे? वो लौंडे ओ मफूलीन बेशक बेशक। माल मशाइख, बेशक। शुक्र पढ़ो मैं तुम्हारे अभी तक जो मेरे पास हवाएं पहुंची हुई मैं खोल नहीं रहा, वो खोल नहीं रहा बेगैरत। इधर देखो, आम चलता है ये मिसाल है नहव की किताबों में, लिकुल्ले फिरऔन मूसा चलता है। जी बोलो जी। क्या मतलब है? हर फिरौन के मुकाबले में मूसा होता है। बोलो क्या? हर फिरौन के मुकाबले में मूसा होता है। यानी हर दौर में फिरौन है और फिरौन के मुकाबले में मूसा है। ऐसे अपने दौर का जो भी ये समझता है, अपने पीर को, अपने मौली को, अपने हाकिम को, अपने लीडर को, वो कहता है दूसरा फिरौन है, ये मूसा है। इन हरामियों से पूछो अब क्या बनेगा? ऐसे खंजीरों के लिए मूसा की मिसाल। होए होए होए, मकाम तौहीन में है या मकाम ताज़ीम में है? जरा बताओ तो सही, समझ नहीं आ रही, समझ नहीं आ रही मेरे भाइयों, बोलो अल्लाह अकबर व कबीरा। अब मेरे भाइयों, मैंने आखिर में एक और बात करूं जिस पर यह तशबीह का मुझे जवाब दें कि नबियों की तशबीह तो जायज नहीं होती। उलमा उम्मती का अंबिया बनी इसराइल, ये कैसे है? हर जगह पर हर तकरीर में मुल्ला पढ़ता है अपनी शान बढ़ाने के लिए, तरफीह के लिए पढ़ता है। हजूर ने फरमाया मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के नबियों की तरह है। वो कुत्ते, पता नहीं तेरा मौलवी कैसा कैसा है, क्या कुछ करता है? इधर तशबीह हो रही है नबियों के साथ, तू दे रहा है, पढ़ रहा है, क्यों? मकाम तौहीन में है या मकाम ताज़ीम में पढ़ रहा है? अब मेरे दोस्तों, ये उन पर मैंने इल्जाम दिए जिसका जवाब उनसे 1000 बार जन्म लेकर मुमकिन नहीं। बेशक। लेकिन मैं अपने इमाम अहले सुन्नत की इबारत का मतलब न बताऊं तो फिर सवाल। सुभान अल्लाह। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा गौसिया, सैयदना इमाम अहले सुन्नत, सैयदी इमामुल गैरत, जिंदाबाद। उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद। इसी ज़िम्न में साथ पहले वो भी बयान कर दो कि यही लौंडा कह रहा है, यही अबू जहल की नस्ल कह रहा है, कहता है जी इमाम अहले सुन्नत ने लिखा तिलावत के बगैर मासियत गुनाह की निस्बत नाफरमानी की हजरत आदम की तरफ नहीं कर सकते। ठीक है, इस खंजीर से पूछो आला हजरत ने सिर्फ तिलावत की बात की है, किसकी? तो 2 मकाम जबकि उलमा ने और भी लिखे हैं। बेशक बेशक। उलमा ने लिखा रद्दे बातिल मकसूद हो फिर भी कर सकते हो, और मकाम तालीम और तदरीस हो फिर भी। और बेगैरत का बच्चा, तुम्हें इतना पता नहीं है खंजीर, इतना पता नहीं है तुम्हें कि मुतलक कलाम मुक़य्यद होता है। बेशक। बाद औक़ात इक्तिफान एक बात को जिक्र कर देते हैं तक़ीक़ मुलहर्रा के कबीले से। वो बेगैरत, वो समझ रहे होते हैं कि पढ़ने वाला कुछ चिश्ती होगा, ये कोई हुज्र भी नहीं होगा। बेशक। अल्लाह अकबर। भुट्टे का खूह का बेचारा
अहमक ढग्गा नहीं होगा ढग्गा एक्सप्रेस, जिसको कोई पता ना हो किताब क्या कहती है, ये ढग्गा एक्सप्रेस नहीं होगा। मेरे कलाम पढ़ने वाले समझदार होंगे, जब मैं बताऊंगा तो पहले किताबें पढ़कर बैठे होंगे, मेरे फतावे को ऐसे हाथ नहीं लगाएंगे, वो समझ जाएंगे मैंने एक का जिक्र किया बाकियों को छोड़ दिया, एक पर इत्तफाक करते हुए तंबीहन। बेशक सुभान अल्लाह। समझ नहीं आ रही? अब मेरे भाइयों, इमाम अहले सुन्नत जो फरमा रहे हैं कि महल्ले तौहीन में किया तो काफिर, सुनो, महल्ले तौहीन हो, मकाम तौहीन हो, ये सारे मकाम तुमको तौहीन के ही बताए हैं मैंने। ऐसे तो क्या सबको मुर्तद कहोगे? अगर इनको मुर्तद तो ये तो लज़ूमन तमाम अइम्मा किराम, तमाम औलिया जो इनकी किताबों को मान कर गए, सब कुछ करके वो सारे काफिर हो गए। अब क्या मतलब है? आला मकाम तौहीन में जिक्र की दो सूरतें हैं, मकाम तौहीन में जिक्र की दो सूरतें हैं। मुजमल कलाम की तफसील कर रहा हूँ और मुबहम का इबहाम दूर कर रहा हूँ। इसकी हैं दो सूरतें। एक है अंबिया महल्ले तौहीन में नबी का जिक्र तनकीस के लिए, एक है महल्ले तौहीन में नबी का जिक्र दूसरे के को तरफीह के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दूसरे की तरफीह के लिए हो तो कुफ्र नहीं, अगर नबी की तनकीस के लिए हो तब कुफ्र है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सुभान। अब कुत्ते इस उसूल की रोशनी में ये देख, इस तावील और तौजीह की रोशनी में इन इमामों का कलाम पढ़, वो जितना अंबिया अलैहिस्सलाम का जिक्र कर रहे हैं उनकी तनकीस के लिए नहीं कर रहे, गुनाहगारों को बुलंदी के लिए कर रहे हैं। क्या गुनाहगारों तुम तौबा करो बुलंद हो जाओगे, वो तो पहले ही बुलंद है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जो बुलंदी उनको नसीब हुई उनकी इताअत में तुम आ जाओ, जो बुलंदी उनको नसीब हुई तुम्हें भी मिल जाएगी। अब समझ आ गई है कि नहीं? तो भाई ये है यहाँ पर तावील तौजी है। इस कलाम मजीद, इस कलाम में मुबारक को ऐसे ही समझना चाहिए, वरना हाथ में कुछ नहीं रहेगा। बेशक जी, वरना तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, आप खुद फरमाते हैं, कोई सही हदीस है, अबू हुरैरा भी रावी हैं और भी सहाबा रावी हैं, फरमाया कोई नबी ऐसा नहीं हुआ जिसने हाथ में डंडा न रखा हो और बकरियां न चराई हो। अल्लाह अकबर। बकरियां न चराई हूं। हर नबी की सुन्नत है बकरियां चराना। अगर हम कहते हैं बकरियां चराना जो है ये एक मकाम है, ये तौहीन का काम है, तो महल्ले तौहीन में नबी का जिक्र हुआ काफिर, तो फिर तो वो हदीस से रसूल देकर अइम्मा किराम मुहद्दिसीन उलमा मुफस्सिरीन तमाम जितना लेकर आ रहे हैं, तमाम उम्मत इसको मान रही है, चला रही है। जी जबान ज़द आम खास बना हुआ है, अंबिया बकरियां चराते थे, फिर सारे काफिर होगा। लाख लानत है। फिर अबू जहल की नस्ल, तुम तो पहले पता नहीं क्या हो, अब तुम्हें ना काफिर कह लिया जाए। ये है, बुजुर्ग लोग फरमाते हैं कि जाहिल की इस्लाह से उसका फसाद ज्यादा नुकसान देता है। इस्लाह उसकी कम होती है, फसाद उसका ज्यादा होता है। इन हरामियों ने तबाही और ज्यादा की, अपने भी लोगों की भी, और बने मिंबर पर शेख मशाइख बैठे। अब और सुनिए, मैं आखिर में एक बड़ी बात करता हूं। शिफा शरीफ उसकी शुरुआत और हाफिज इब्न हजर अस्कलानी, हाफिज अपना फ़कीह इब्न हजर हैतमी मक्की रहमहुल्लाह की समझ नहीं आ रही। अबू नवास मशहूर शायर है। कौन? अबू नवास मशहूर शायर था। किसके दौर का? हारून रशीद के दौर का। खलीफा हारून रशीद गफर लहू के दौर का। कौन था वो? बहुत बड़ा शायर था अरबी का। उसने एक शेर कहा जिसको शिफा में नकल किया गया, उलमा ने उस पर कलाम किया। तनाज़अल अहमदान शबहा फश्तबहा खल्कन व खुल्कन कमा कुद्द शिराखानी। दो अहमद, ये तारीफ कर रहा है हारून रशीद के बेटे। एक मामून था, एक अमीन था। अमीन का नाम मोहम्मद भी था, अहमद उसने बना दिया। सिर्फ महज शेर बनाने के लिए मोहम्मद से अहमद नाम बना दिया अबू नवास ने।
کیا بنا دیا؟ اب ایک رسول اکرم کا نام احمد لیا، ایک اس کا احمد امین کا لے کر کہتا ہے تنازع الاحمدان، لفظوں پر غور کرنا، تنازع احمدان، دو احمدوں نے جھگڑا کیا اور کھینچا مشابہت کو، کس کو؟ شبہ کو، مشابہت کو کھینچا، فاشتبہا تو مشابہ ہو گئے، ایک دوسرے کے مشابہ ہو گئے، یعنی ایک رسول اکرم اور ایک وہ احمد، یہ دونوں نے مشابہت کو آپس میں کھینچا ہے۔ اب کھینچنے کے لفظ بھی دیکھو بھئی، ادھر رسول کھینچ رہے ہیں، ادھر یہ کھینچ رہے ہیں، دیکھیں لفظ ہے کتنا ہلکے لفظ ہیں۔ فاشتبہا تو مشابہ ہو گئے، خلقم و خلقن، تخلیق میں بھی اور مخلوق میں، اخلاق میں بھی، تخلیق میں بھی اور اخلاق میں بھی۔ اب وہ امین کیا تھا وہ آپ جانتے ہیں اس کے حالات کو، امین کیسا شخص تھا اور کہاں رسول اکرم کے اخلاق ہے۔ اللہ اکبر، پھر کہتا ہے کما قد الشراکانی، جیسا کہ جوتے کے دو تسمے کاٹے جاتے ہیں برابر۔ اب جوتے کے دو تسمے اور رسول اکرم کے لیے مشبہ بنا رہا ہے معاذ اللہ۔ رسول اکرم اور احمد امین کو نعوذ باللہ من ذالک شراکان، جوتے کے دو تسموں کے جس طرح وہ برابر کاٹے جاتے ہیں، یہ دونوں برابر کاٹے گئے ہیں نعوذ باللہ من ذالک۔ اب ایمان سے بتانا کہ کتنا محل توہین ہے، بولو وہ جوتے کے تسموں کے ساتھ مشابہت۔ دوسرا تخلیق اور اخلاق دونوں میں مشابہت۔ تیسرا مشابہت کو حضور بھی کھینچ رہے ہیں اور یہ بھی کھینچ رہا ہے، وہ اپنی طرف کھینچتے ہیں، یہ اپنی طرف کھینچتا ہے۔ کون ہے حضور کے مقابلے میں کھینچنے والا ہو کسی بات کو؟ اللہ اکبر، امت کو رسول کر، امتی کو رسول کے مقابلے میں رکھ رہا ہے۔ پھر امام ابن حجر حیتمی تو حیتمی رہے، علامہ خفاجی حنفی نسیم الریاض کے اندر یہ سامنے ہے، اور یہ علامہ ابن حجر حیتمی مکی الاعلام بقواطع الاسلام نقل کر، وہی عبارت شفا کی ساری نقل کر کے اس پر تبصرہ کرتے ہیں، اور اسی تبصرے کو خفاجی نے ذکر کیا اور برقرار رکھا۔ ٹھیک ہے جی، کیا فرماتے ہیں؟ وَهُوَ وَإِنْ كَانَ فِي غَایَةِ الْقُبْحِ، یہ شعر انتہا کو پہنچ چکا ہے قباحت کی، لیکن لا يكون کفرا، کفر نہیں بنے گا، علی قضیت مذہبنا، ہمارے مذہب کے فیصلے کے مطابق، الا ان قصد المشابہۃ المطلقہ تھا، جب اگر مشابہت مطلقہ لے ہر لحاظ سے تو پھر جا کر کافر بنے گا۔ جب ہر لحاظ سے نہیں، مشابہت مقید کر رہا ہے، کیا مطلب تحقیر والا پہلو مراد نہیں ہے، صرف برابری بتانا مقصود ہے اخلاق اور اس میں، تو اس کی وجہ سے کیونکہ اس مشابہت مقید ہے اور وہ بھی تمام اوصاف میں برابری نہیں، من بعض الوجوہ جس طرح کے تشبیہ میں کافی ہوتی ہے، تو وہی مقصود ہے۔ اگر مقصود اس کی وہ ہو مشابہت مطلق تو کافر ہے، اگر مشابہت مقید ہے تو کافر نہیں۔ وہ ظالم کا بچہ اتنی بڑی تشبیہات کے بعد پھر بھی مشابہت مقید ہو تو کافر نہیں ہے، مشابہت مطلق ہو تو پھر کافر ہے تمام اوصاف میں۔ اور خطے کے بچے پھر بھی تو سوچ اب کیا کہہ رہے ہیں، اتنی بڑی توہین۔ آج کے بعد حرامی فتوے لگانے آئے امام ابن حجر حیتمی پر، خفاجی پر، یہ سب حضرات مرتد اور پرلے درجے کے گستاخ رسول کا قرار دو خنزیر کے بچوں، اور علم پڑھو، کتے خسی کرو تم۔ ہاں بھٹو کے خوہ پر کافی ملتے ہوں گے، ادھر ادھر کافی پھر رہے ہوتے ہوں گے۔ اب میرے بھائیوں سنیے گا، اس نے جو میرے متعلق بکواس کی تو میں اس کا جواب دے کر رد کرتا ہوں۔ یہ سارا سنانے کے بعد صرف 2 لفظوں میں بات ختم کرتا ہوں۔ اس نے کہا جی میں نے کہا تھا، میرا کلپ سناتا ہے، میں نے کہا تھا کہ یزید کے متعلق امام حسین نے فرمایا، اور حضرت عبداللہ بن زبیر نے ما حدث له عزم ولا مروہ، تو اس کے اندر عزم اور مروت جو ہے وہ پیدا نہیں ہوئی۔ یعنی کیا مطلب، چھوکرا ہے، بچپنا ہے ابھی اس کے اندر، بڑوں والے جو پختہ کام ہوتے ہیں وہ ابھی نہیں پیدا ہوئے۔ ایسے تو میں نے کہا یہاں پر یہ لفظ میں نے لکھے ہوئے ہیں، جو وہ میری طرف سے بول رہا ہے وہ میں نے لکھ لیے ہیں۔ میں نے کہا آدم و مروت کسی کے پاس نہ پانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ فاسق یا بدکار ہے، بات سمجھنا،
کیا کہہ رہا ہوں میں؟ آدم عزم و مروت کسی کے پاس نہ پانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ فاسق یا بدکار ہے. حضرت آدم کی پھر میں آیت پڑھتا ہوں لم نجد لہو عزما والی کہ ہم نے اس میں عزم نہ پایا. تو میں نے کہا کہ یار دیکھو ادھر عزم نہیں ہے تو کیا لم نجد لہو عزما کے اندر آپ کہیں گے کہ حضرت بابا آدم زانی شرابی تھے؟ تو جب ادھر نہیں کہہ سکتے تو استلزام اب میں مشابہت مقید کر رہا ہوں. وہ کتے کے بچوں کو اتنے پتہ نہیں ہوگا مطلق کیا ہوتی ہے مقید کیا ہوتی ہے. بات نہیں سمجھ. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میاں عزم کی نفی، عزم و مروت کی نفی، اس سے زانی شرابی ہونا ثابت نہیں ہوتا، یہ اس کو مستلزم نہیں ہے. دلیل میں پڑھا لم نجد لہو عزما. تو بغیرت اب میں نے تو سمجھتا ہے محل توہین ہے، تو میں نے باب آدم کی تنقیص نہیں کی، یزید کو اس وقت میں بے گناہ ثابت کرنے کے لیے اس کی ترفیع کی ہے. جی سمجھ نہیں آ رہی؟ سبحان اللہ. تو بغیرت اگر باب آدم کی تنقیص کرتا تو پھر کفر بنا، تنقیص انبیاء کفر ہے. لیکن اگر کسی کی ترفیع کرتے ہو تاکہ اس وقت جس چیز کا وہ مستحق اور حقدار ہے شرع کے اندر وہ اس کو پہنچ جائے، اس کے لیے اس طرح اس کی ترفیع کرتے ہو تو اس ترفیع سے نہ کوئی تنقیص ثابت ہوتی ہے، نہ کوئی کفر ثابت ہوتا ہے، نہ کوئی ارتداد ثابت ہوتا ہے، صرف تمہارے اوپر لعنت ثابت ہوتی ہے. اب چھڑکنے بجاؤ حرامیوں، ناچیز نے یوں سمجھو توبہ لا دیتا ہے. اب میرا آخر کا جواب پڑھنے سے پہلے تمہارا فرض بنتا ہے یہ اماموں کا جواب دو. فلن تفعلوا فلن تفعلوا. بے شک بے شک. آخر دعوانا